آن اور کنیز پھٹی آنکھوں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو ان پر بندوق تانے کھڑی تھی۔ بڑی امی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آن اس آدمی کی گرفت میں جھپٹتے ہوئے چلائی۔ وہی جو سچ ہے، آج میں تم دونوں کا قصہ ہی ختم کر دوں گی۔ میں ہی بے وقوف تھی جو تم دونوں کو اپنے بیٹوں سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے بہت پہلے ہی یہ کر دینا چاہیے تھا۔ فرحین کے الفاظ ہی نہیں بلکہ اس کی آنکھوں میں بھی ان دونوں کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ لیکن کیوں؟ آن نے حیرت سے پوچھا۔ کیونکہ میرے بیٹوں کے دل پر، اس محل پر، شان و شوکت اور سکون پر کسی اور کا نہیں، بس میری بھانجیوں کا حق ہے۔ میں نہیں دیکھ سکتی میری بہن غیروں میں بیٹیاں بیاہ کر روتی رہے۔ اس کی بیٹیاں یہاں سکون میں رہیں گی اور پھر میری بہن بھی سکون میں رہے گی۔ یہ بات کہتے ہوئے وہ عورت کوئی پاگل ہی لگ رہی تھی۔ کتنی جدوجہد کی میں نے انابیہ کو ہر پل سلطان کے قریب ہونے کا کہا، اسے زبردستی اپنی قسم اور خود کو مارنے کی دھمکیاں دے کر انابیہ سے شادی کے لیے مجبور کیا، لیکن پھر بھی اس لڑکی نے میرا سلطان انابیہ سے چھین لیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحین بندوق کنیز کی جانب کرتے ہوئے چلائی تو کنیز کا روم روم خوف سے کانپ اٹھا۔ ہاتھ خود بخود اپنے پیٹ پر گئے تھے۔ اسے اپنے نہیں، بس اپنے بچے کی پرواہ تھی جو ابھی اس دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ اور تم آن، تمہیں اتنی گھٹیا تصویریں ارشمان کو بھیجیں تاکہ وہ تم سے نفرت کرے اور تمہیں طلاق دے دے، لیکن پتہ نہیں کون سا طلسم پڑھ کر پھونکے ہیں تم نے جس پر جو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تمہیں۔ فرحین بیگم غصے سے چلائیں، جبکہ یہ جان کر ساتوں آسمان آن پر ایک ساتھ گرے کہ تصویریں بھیجنے والی کوئی اور نہیں، فرحین بیگم تھی۔ اب میں تم دونوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ آج یہاں مار کے یہیں دفنا دوں گی۔ کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے میرے بیٹے تم دونوں کو۔ فرحین بیگم نے نفرت سے دانت کچکچائے اور پھر ان کے چہرے پر مکروہ مسکان آئی۔ اور میں اپنے دل کی خواہش پوری کروں گی، ان کی شادی اپنی بھانجیوں سے کر کے اپنا ہر ارمان پورا کروں گی، فرحین بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ کنیز سہم کر یہاں وہاں دیکھا اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ نہ واپس آؤ لڑکی، ورنہ تمہاری جٹھانی کو مار دوں گی۔ فرحین بیگم کی بات پر کنیز نے سہم کر آن کو دیکھا جس آدمی کی گرفت سے نکلنے کے لیے چھٹپٹا رہی تھی۔ کنیز کے قدم خوف سے فرش پر جم گئے۔ آج کوئی غلطی نہیں ہوگی، بس یہ آخری میرا گناہ ہوگا اور ہر مصیبت ختم۔ فرحین نے خوف سے کانپتی ہوئی کنیز کے پاس آ کر اسے بالوں سے پکڑا اور بندوق اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ یہ دیکھ کر کنیز پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے مت مارے، میں اپنے سائیں جی کی اولاد کو دنیا میں لانا چاہتی ہوں۔ وہ آپ کا پوتا ہے، خدا کے لیے ہمیں مت مارے، کنیز نے روتے ہوئے کہا، لیکن جواب میں فرحین بیگم مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، انابیہ دے گی میرے سلطان کو اولاد اور اس حویلی کو وارث۔ مجھے نہ تو اس کی ضرورت ہے اور نہ ہی تمہاری۔ اتنا کہہ کر فرحین بیگم نے ریوالور سختی سے کنیز کی کن پٹی پر رکھا، اس سے پہلے کہ وہ گولیاں چلا دیں۔ تالیوں کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ فرحین بیگم نے حیرت سے اس آواز کو سمتے دیکھا تو آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ سامنے ہی اعظم انہیں دیکھتا تالیاں بجا رہا تھا۔ کیا کھیل کھیلا ہے بھئی، تم نے ماننا پڑے گا، لیکن افسوس گناہوں کا گھڑا کبھی نہ کبھی بھرنا ہی ہوتا ہے، اور آج وہ بھر چکا ہے۔ فرحین نے گھبرا کر کنیز کو چھوڑا اور یہاں وہاں جائے فرار دیکھنے لگی۔ کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں رہا فرحین بیگم، سارے راستے تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیے ہیں۔ اعظم نے فرحین کے قریب آتے ہوئے کہا تو فرحین نے ریوالور اس کی جانب کیا۔ جانتی ہو مجھے یہاں لانے والا کون ہے؟ اعظم کے سوال پر فرحین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہاری بھانجی انابیہ، جو تمہارے پاگل پن اور سازشوں سے اکتا کر میرے پاس آئی، اور اسی نے مجھے تمہارے اس منصوبے کے بارے میں بتایا تاکہ تمہیں لگام ڈالی جا سکے۔ اعظم کی بات پر فرحین بیگم کی آنکھیں پھٹنے کو تھیں۔ انابیہ ان کا ہر راز تو نہیں جانتی تھی، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ فرحین بیگم آن اور کنیز سے نفرت کرتی ہیں۔ اسے ارشمان سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا جتن کیے تھے۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے ہر بات انابیہ کو بتائی تھی کہ وہ آن اور کنیز کو پرانی حویلی لے جا کر ہر قصہ ختم کر دیں گی اور پھر دھوم دھام سے اسے اور اس کی بڑی بہن کو بیاہ کر لائے گی۔ بیچاری بچی نے میرے پاس آ کر مجھے کہا کہ تم پاگل ہو چکی ہو، اپنی جنون میں تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور افسوس کہ اتنا عرصہ وہ خاموش رہ کر تمہارا ساتھ دیتی رہی، تمہارے کہنے پر سلطان کے آگے پیچھے گھومتی رہی، لیکن اب اس کی بس ہو چکی ہے۔ اعظم کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکان آئی تھی۔ وہ مجھے یہاں لے آئی اور دیکھو میں کسے یہاں لے کر آ گیا۔ اعظم نے ایک جانب اشارہ کیا تو وہاں شاہد ملک کے ساتھ ارشمان اور سلطان کو پا کر ساتوں آسمان ایک ساتھ فرحین بیگم پر گرے تھے۔ اپنے بیٹوں کی آنکھوں میں خود کے لیے نفرت اور آنسو دیکھ کر فرحین بیگم کا دل کیا اعظم چودھری کی جان لے لیں۔ سلطان اور ارشمان دونوں حیرت سے اپنی ماں کو اس روپ کو دیکھ رہے تھے۔ ماں تو بچوں کا سب سے بڑا سہارا ہوتی ہے، ان کا سب سے بڑا آسرا ہوتی ہے، لیکن ان کی ماں ان سے ان کی ہر خوشی چھیننے پر تلی ہوئی تھی۔ فرحین بیگم نے کنیز کو چھوڑا تو وہ جلدی سے آ کر سلطان کے پیچھے چھپ گئی، جبکہ آن کو ان دونوں کو دیکھ کر فرحین کے ساتھ آیا آدمی بھی آن کو چھوڑ کر بھاگنے کی فراق میں تھا، لیکن اعظم کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ سلطان، ارشمان یہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کچھ بس امی، ارشمان اتنی اونچی چلایا کہ در و دیوار اس کی آواز سے ہل گئے۔ اس کی آنکھوں میں کرب سے آنسو آ چکے تھے۔ کوئی بھی اس کی حالت کا نہیں سوچ سکتا تھا۔ اپنی بیوی کا گنہگار اپنی ماں کو پا کر اس کی کیا حالت تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ ہم نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اور آپ چاہتی ہیں ہم ابھی بھی اندھے اور بہرے ہو جائیں
ارشبان نے آنسوں سے تر آواز میں کہا، جبکہ سلطان میں تو کچھ کہنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کاش آپ کا یہ روپ دیکھنے سے پہلے میں مر جاتا۔ ارشبان نے نفرت سے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ اتنی زور سے دیوار میں مارا کہ ایک دراڑ دیوار میں آ گئی۔ آن سہم کر اس کے پاس آئی اور روتے ہوئے اس کے ہاتھ کو دیکھنے لگی جو لال ہو رہا تھا۔ یہ سب ان کی وجہ سے ہوا ہے، میں انہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ فرحین نے چلا کر اپنی بندوق کا رخ آن کی جانب کیا۔ آرام سے فرحین بیگم، آرام سے، ابھی سے بوکھلا گئی تم، ابھی تو آدھا سچ باہر آیا ہے، پورا آئے گا تو کیا بنے گا تمہارا؟ عزم کی بات پر جہاں فرحین کی آنکھوں میں خوف اترا تھا، وہیں ارشبان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ عزم گہرا سانس لے کر ارشبان کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ جو بات وہ انہیں بتانے جا رہا تھا ان کی دنیا ہلانے کی طاقت رکھتی ہے۔ مطلب یہ میرے بھائی کے ہمارا وہ دشمن جس سے ہمارے بابا کی جان لی، میری ماں کی جان لی، وہ کوئی اور نہیں تمہاری ماں ہے۔ ارشبان نے بے یقینی سے عزم کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، ان کی ماں کا بہت برا روپ ان کے سامنے آیا تھا، لیکن وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ارشبان کو لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا، اور اس کے اڑے رنگ دیکھ کر عزم نے گہرا سانس لیا۔ جانتا تھا کہ تم میرا یقین نہیں کرو گے، کوئی بھی اولاد نہیں کرتی ارشبان، اسی لیے بہت پہلے ہی سچ سمجھ لینے کے باوجود میں نے اسے زبان پر نہیں لایا، عزم نے نرمی سے کہا اور فرحین کی جانب مڑا جو بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، میں نے کسی کو نہیں مارا۔ فرحین بیگم نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا میں جھوٹ بول رہا ہوں، لیکن اس ملازم کا کیا جس نے اپنی آنکھوں سے تمہیں میرے بابر پر گولی چلاتے دیکھا تھا؟ کیا وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فرحین ابھی بھی اپنی بات پر قائم تھی، رنگ خوف سے پاک ہو گیا تھا۔ اس نے خود کو مجھے بتایا کہ پہلے تم نے میرے بابا کو اور پھر اپنے شوہر کو گولی مار کر مار دیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، فرحین نے گھبراتے ہوئے کہا۔ قدم خود بخود ان سے دور جا رہے تھے۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب وہ کہہ رہا ہے اس نے تمہیں خود دیکھا ہے تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس دن وہاں کوئی ملازم نہیں تھا، میں نے خود دیکھا تھا، وہ دونوں وہاں تنہا تھے۔ فرحین اتنی اونچی آواز میں چلائی، لیکن عزم کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ چکی ہے۔ اگر تم وہاں تھی ہی نہیں تو تم نے کیسے دیکھا کہ وہاں پر کوئی ملازم نہیں تھا اور وہ دونوں تنہا تھے؟ فرحین کو سمجھ آ گیا تھا کہ ان کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ریوالور ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ سلطان کنیز سے دور ہو کر مردہ قدموں سے ان کے پاس آیا اور ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اپنے لاڈلے کی آنکھوں میں خود کے لیے اس نفرت نے فرحین بیگم کو اندر تک توڑ کر رکھ دیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے امی، آخر کیوں کیا ایسا؟ سلطان نے روتے ہوئے ان سے سوال کیا، جبکہ اس سوال پر ان کا سر جھک گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ تو میں کیا کرتی؟ بہت پیار کرتی تھی اپنے بہن بھائیوں سے، اماں ابا کی موت کے بعد اپنے بچوں کی طرح پالا تھا میں نے انہیں، جان سے زیادہ عزیز تھے وہ مجھے۔ فرحین نے روتے ہوئے بتایا، انہی کی خاطر تمہارے بابا سے شادی کی میں نے کہ انہیں اچھا مستقبل ملے، اور تمہارے بابا نے انہیں اچھی زندگی بھی دی، میری بہن کی اچھی جگہ شادی کر دی اور میرے بھائی کو اپنے پاس کام پر رکھ لیا۔ اپنے بہن بھائیوں کے ذکر پر فرحین بیگم کی آنکھوں میں تڑپ تھی۔ پھر اس نے نفرت سے عزم کی جانب دیکھا، لیکن پھر اس کی ماں نے سب برباد کر دیا۔ پتہ نہیں کس بات کا انتقام لیا مجھ سے، میرے معصوم بھائی پر گھٹیا الزام لگایا۔ میرا وہ بھائی جو سن بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ ایسا گھٹیا کام کیسے کر؟ نفرت سے کہا تھا۔ وہ آج بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ ان کے بھائی نے عزم کی ماں سے زبردستی کی تھی، اور اس کے باپ نے اپنی بیوی کی اندھی محبت میں بنا کچھ سوچے سمجھے میرے بھائی کا گلا کاٹ دیا۔ اتنا کہہ کر فرحین سیسے سے لگ کر رونے لگیں۔ میں نے سوچ لیا تھا میں اسے نہیں چھوڑوں گی، اس لیے کہ اپنے گھر واپس جاتے ہی رات کو اس کے پیچھے اس کے گھر گئی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے فرحین کی آنکھوں میں آنکھ سی تھی جسے دیکھ کر آن سہم گئی، اور پھر جو باتیں فرحین نے انہیں بتائیں وہ وہاں موجود ہر شخص کو بت بنا گئی۔ 12 سال پہلے فرحین رات کی تنہائی میں چپکے سے چودھریوں کی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ ویسے بھی یوسف چودھری نے حویلی کی سیکیورٹی بہت زیادہ نہیں رکھی تھی، کیونکہ اس کی کسی سے دشمنی ہی نہیں تھی، سب اسے پسند کرتے تھے، مگر آج جو ہوا تھا اس سے کسی کو ان سے بے تحاشا نفرت ہوئی، اور آج وہ وہی نفرت نکالنے اس حویلی میں آئی تھی۔ سمن جس میں یوسف کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اپنے کمرے میں جانے کے بجائے حال میں لیٹ گئی تھی، اور یوسف بھی شاید اسے تنہائی دینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ دونوں ہی کسی کشمکش میں گزر رہے تھے، یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ان کا ہنستا بستا جہان پل بھر میں اجڑ گیا تھا۔ فرحین نے سمن کو زوف پر لیٹے دیکھا تو ان کے پاس آئی۔ فرحین کا دل کیا یہیں اس کا گلا گھونٹ کر مار دے، لیکن تبھی سمن کی آنکھیں پھٹ سے کھلیں۔ بھابھی، آپ اس وقت یہاں، سب خیر تو ہے؟ سمن نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو فرحین سے سسک کر رونے لگی۔ آپ روئے مت، میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ سمن اٹھ کر کچن میں پانی لینے گئی تو فرحین بھی ان کے پیچھے آ گئی اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ سمن نے حیرت سے فرحین کی جانب دیکھا۔ بھابھی، آپ کیا کر رہی ہیں؟ اس سے پہلے کہ سمن کو کچھ سمجھ آتا، فرحین نے اسٹیل کا ایک جگ میز سے پکڑا اور اسے پوری طاقت سے سمن کے سر پر دے مارا۔
इस वार की शिद्दत इतनी थी कि समन के होठों से चीख भी नहीं निकली और वो सर पकड़कर ज़मीन पर गिर गई। घटिया औरत, तेरी क्या दुश्मनी थी मेरे भाई से जो तूने इस पर घटिया इल्ज़ाम लगाया इतना? इसे मरवा दिया, फरहीन ने रोते हुए कहा, जबकि समन तो बस अपना घूमता सर पकड़े बैठी थी। आज तेरी वजह से वो मुझसे छिन गया, सब तेरी वजह से हुआ है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फरहीन ने यहाँ वहाँ देखा तो इनकी नज़र मिट्टी के तेल की बड़ी सी बोतल पर गई। फरहीन ने वो बोतल हाथ में ली और इसमें मौजूद सारा तेल समन पर फेंक दिया। समन ने मज़ाहमत करना चाही, लेकिन इनका घूमता सर इन्हें उठने तक की इजाज़त नहीं दे रहा था। फरहीन ने माचिस पकड़कर तीली जलाई और एक खतरनाक मुस्कुराहट इनके होठों पर आई। अब मिलेगी मेरे भाई के गुनहगार को सज़ा। इतना कहकर फरहीन ने वो तीली समन पर फेंक दी। फौरन ही आग ने इनका वजूद अपनी लपेट में लिया। समन की दिलखराश चीखें हवेली में गूंजने लगीं, जिन्हें सुनकर फरहीन को सुकून मिल रहा था। अम्मी, क्या हुआ? दरवाजे के पार से अज़म की आवाज़ सुनकर फरहीन ने घबरा कर यहाँ वहाँ देखा तो इन्हें एक खिड़की नजर आई। उन्होंने वह खिड़की खोली और पिछली जानिब से बाहर निकलकर खिड़की बंद कर दी। अब अज़म और यूसुफ दरवाज़ा तोड़ रहे थे, लेकिन फरहीन को कोई परवाह नहीं थी। वो अपना इंतकाम लेकर वहाँ से जा चुकी थी। अगले दिन सम्मन का जनाजा था। सब लोग ही इनकी मौत को लेकर अफसरदा थे, सिवाय फरहीन के जो अंदर ही अंदर अपने भाई के गुनहगार को सज़ा देकर खुश हो रही थी। लेकिन इनकी सारी खुशी मलिया में हो गई जब यूसुफ ने यह कहा कि इनकी बीवी ने खुदकुशी नहीं की और जिसने भी किया है वो इसे नहीं छोड़ेंगे। तब पहली मर्तबा फरहीन पर गुनाह का खौफ तारी हुआ था। अगर सबको पता लग जाता कि सम्मन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि फरहीन ने इन्हें मारा है तो अपना अंजाम सोच भी नहीं सकती थी। इसी खौफ के ज़ेर असर उन्होंने चौधरी की हवेली की 2 मुलाजमाओं को काफ़ी सारे पैसे देकर इन्हें मुजाहिद के सामने झूठ बोलने का कहा था कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इनकी तवक्का के मुताबिक जैसे ही मुजाहिद को ये बात बताई गई कि सम्मन ने खुदकुशी नहीं की बल्कि यूसुफ ने इन्हें मारा है, मुजाहिद गुस्से से पागल होते अपनी बंदूक पकड़कर इनके पीछे चले गए। फरहीन भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन एक वसवसा अभी भी दिल में था कि कहीं यूसुफ मुजाहिद को अपनी बातों से बहका ना दे। ये सोचकर उन्होंने मुजाहिद की दूसरी बंदूक पकड़ी और चुपके से हवेली से निकलकर इनके पीछे चल दी। चौधरियों की हवेली में बिल्कुल सन्नाटा तारी था। आज़म तो वैसे ही मलकों की हवेली में था, जिसे अम्मा भी ने दवाई देकर सुला दिया था, लेकिन शायद यूसुफ तन्हा रहना चाहते थे, इसलिए सब मुलाजमीन को छुट्टी दे रखी थी। यहाँ तक के दरवाजे पर कोई पहरेदार भी नहीं था। मुजाहिद हवेली दाखिल हुए तो उन्हें यूसुफ हाल के सोफे पर बैठे नजर आए। इनके हाथ में अपनी और सम्मन की तस्वीर थी, जबकि आंखों में कितने ही आंसू थे। मेरी बहन की जान लेकर यहाँ झूठी आंख से बहा रहे हो यूसुफ चौधरी? मुजाहिद की गुस्से से भरपूर आवाज़ पर यूसुफ ने हैरत से इनकी जानिब देखा। ये तुम क्या कह रहे हो मुजाहिद? फरहीन बेगम इन दोनों की आवाज़ पर हवेली के दाखिल दरवाजे के पीछे छुप गई थी। वही जो सच है, तुमने मेरी बहन को मारा क्योंकि वो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पाई। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था तुम इतने घटिया इंसान निकलोगे यूसुफ। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मुजाहिद ने चिल्लाकर कहा और अपनी बंदूक यूसुफ पर तान दी। लेकिन यूसुफ की आंखों में कोई खौफ नहीं था। वो खामोशी से उठे और मुजाहिद के पास आकर अपने हाथ इनके कंधे पर रखे। यह झूठ है मेरे भाई, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी सम्मन की जान ले सकता हूँ? तुम जानते हो वही मेरे जीने की तो वजह थी। यूसुफ ने नम आंखों से कहा, तो क्या तुम्हारी दोनों मुलाजमाएं झूठ बोल रही हैं? मुजाहिद ने गुस्से से पूछा तो यूसुफ के माथे पर बल आए। कौन सी मुलाजमा मुजाहिद? रात समन की जान गई है। मेरी हवेली में तो कोई मुलाजिम ही नहीं था सिवाय पहरेदारों के जो गेट पर थे। इस बात पर मुजाहिद ने अपनी बंदूक नीचे कर दी। इनकी आंखों में हैरत उतरी थी। ये बात वो भी जानते थे कि इनका दोस्त झूठ नहीं बोलता और ना ही इनकी बहन की जान ले सकता था। वो तो इसे जान से ज़्यादा चाहता था। कोई है मुजाहिद जो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, जिसने मेरी सम्मन को मारा है, क्योंकि ये बात हम दोनों जानते हैं कि वो इतनी कमज़ोर भी नहीं थी कि खुद की जान ले लेती। यूसुफ की बात पर मुजाहिद गहरी सोच में डूब गए। कौन हो सकता है वो यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन शख्स सिर्फ एक पर ही है जिसके पास ये सब करने की वजह हो सकती है। वो जिसके भाई को मैंने सम्मन की वजह से मार डाला। इससे पहले कि मुजाहिद यूसुफ की बात का पूरा मतलब समझते, एक गोली यूसुफ के दिल के आर पार हुई थी। मुजाहिद ने हैरत से अपने दोस्त के सीने से निकलते हुए खून को देखा। उन्होंने तो गोली नहीं चलाई थी, फिर यह खून? मुजाहिद ने पलट कर देखा तो नज़र फरहीन पर पड़ी, जिनके हाथ में बंदूक थी। पागल औरत, ये क्या कर दिया तुमने? मुजाहिद चिल्लाए, लेकिन तभी यूसुफ ज़मीन पर गिरे तो मुजाहिद इनके पास बैठ गए और अपना हाथ इनके सीने पर रख दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मेरे भाई, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ, मुजाहिद ने बकलाकर कहा और यूसुफ के नीचे हाथ रखकर इन्हें उठाना चाहा, लेकिन तभी फरहीन बेगम ने अपनी बंदूक इनके सर के पीछे रखी और गोली चला दी। धड़ाम से मुजाहिद का बेजान वजूद ज़मीन पर गिरा। फरहीन ने एक नज़र यूसुफ को देखा, जिनकी सांसें अभी भी हल्की हल्की चल रही थी। अब मैंने अपने भाई को इंसाफ दिलाया है। यूसुफ की आंखें बंद हुई और मुजाहिद की तरह इनका वजूद भी बेजान हो गया। फरहीन ने हाथ में पकड़ी बंदूक दुपट्टे से साफ की और इसे यूसुफ के बेजान हाथ में पकड़ा दिया। अपने गुनाह छुपाने के लिए वो अपने शौहर तक की जान ले चुकी थी। उन्होंने सोचा कि हर कोई यही समझेगा कि गुस्से में दोनों ने एक दूसरे की जान ले ली, और ऐसा ही हुआ था। दोनों खानदान जो एक दूसरे पर जान छिड़कते थे,
ان کی سازش کے باعث جانی دشمن بن گئے۔ آنے والے 12 سالوں تک سب ٹھیک چلتا رہا۔ فرین کی سب سے بڑی پریشانی آن تھی جسے ارشمان بے پناہ محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتی تھی ارشمان یہ محبت ان کی بھانجی سے کرے، لیکن ارشمان اپنے اور آن کے معاملے میں کسی کی بھی دخل اندازی برداشت نہیں کرتا تھا، ان کی بھی نہیں۔ پھر ایک دن سب کچھ برباد پھر سے ہو گیا جب اعظم اور ارشمان پھر سے دوست بن گئے، اور اعظم نے کسی طرح سے ارشمان کو یہ سمجھا دیا کہ یوسف اور مجاہد نے ایک دوسرے کو نہیں بلکہ کسی اور نے مارا تھا۔ اس دن جب ارشمان یہ بات اماں بھی کو بتا رہا تھا، فرین چھپ کر وہ باتیں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ انہیں پتہ چلا ارشمان سچ جاننے کے لیے سب سے پہلے ان ملازماؤں کے پاس جائے گا جنہوں نے فرین کے کہنے پر جھوٹ بولا تھا۔ ایک ملازمہ تو پہلے ہی بیماری سے مر چکی تھی، جبکہ دوسری کو فرین نے ایک آدمی کے پیسے دے کر مروا دیا۔ انہیں لگا تھا ان کے گناہ کبھی باہر نہیں آئیں گے، لیکن جھوٹ زیادہ دیر کبھی چھپ سکا ہے بھلا؟ حال فرین کی باتیں سن کر ہر کوئی بت بنا اسے دیکھ رہا تھا، کیسے وہ عورت اپنے بہن بھائیوں کی اندھی محبت میں ہر ایک کو برباد کر گئی تھی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹوں کو بھی باپ کے سائے سے محروم کر دیا تھا۔ ارشمان اور سلطان دونوں فرین کے پاس بیٹھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اپنی ماں کا یہ روپ دیکھ کر وہ کس طرح بکھرے تھے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا ارشمان، ان کی وجہ سے میرے معصوم بھائی کی جان گئی، سب انہی کا قصور تھا۔ فرین نے روتے ہوئے کہا۔ ارشمان نے آنسو سے تر آنکھیں اٹھا کر سلطان کو دیکھا جو خود بھی خاموشی سے بہتی آنکھوں کے ساتھ اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ ارشمان نے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کر اعظم کے پاس آیا۔ تم اس وقت گاؤں کے سردار ہو اعظم، اور تمہارے ماں باپ کا قاتل اس وقت تمہارے سامنے ہے، جو سزا دینا چاہتے ہو دو۔ ارشمان نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے یہ بات کہی تو فرین بیگم نے حیرت سے اپنے بڑے بیٹے کو دیکھا۔ ارشمان تم یہ، میں تمہاری ماں تو نہیں ہو، تم ہماری ماں، تم اس ہمارے باپ کے قاتل ہو، بس تم وہ ہو جس نے ہمارے خاندانوں کو برباد کر کے رکھ دیا، اس کے علاوہ کوئی تعلق نہیں ہمارا۔ ارشمان روتے ہوئے چلایا اور ایک نظر اعظم کی جانب دیکھا۔ امید ہے تم انصاف کرو گے۔ اتنا کہہ کر ارشمان وہاں سے چلا گیا تو فرین نے روتے ہوئے اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو دیکھا۔ سلطان میرا بیٹا، کیا تم بھی مجھ سے نفرت کرتے ہو، اپنی ماں سے نفرت کرتے ہو؟ فرین نے روتے ہوئے پوچھا تو سلطان نے آنسو سے تر آنکھیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا۔ نہیں امی، سلطان مر کر بھی اپنی ماں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ سلطان کی بات پر فرین کے چہرے پر اطمینان آیا، لیکن کیا کروں امی، روز قیامت بابا اور پھپھو کو بھی منہ دکھانا ہے۔ فرین کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھی سلطان کی اس بات پر۔ اگر آج آپ کو معاف کیا تو انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ اتنا کہہ کر سلطان کنیز کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے وہاں سے لے گیا۔ اعظم نے ایک نظر اس ہاری ہوئی عورت کو دیکھا جو مکمل طور پر برباد ہو گئی تھی۔ اس کے سہارے اس کے بیٹے ہی اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ پکڑ لو اسے اور قید خانے میں ڈال دو، اس کا فیصلہ کل جرگے میں ہوگا۔ اعظم نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا۔ فرین نے ایک نظر آن کو دیکھا جو ابھی بھی وہاں کھڑی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے، تم لوگ شروع دن سے ہی میری جان کا وبال بنے ہوئے ہو، سب برباد کر دیا تم دونوں نے، زندہ نہیں چھوڑوں گی میں تمہیں۔ فرین نے اپنے پاس پڑی بندوق اٹھائی اور اسے آن کی جانب کر کے گولی چلا دی، لیکن اس سے پہلے وہ گولی آن کو چھوتی آن کے پاس کھڑے شاہد فوراً اس کے سامنے ہو گئے اور گولی سیدھا شاہد کو جا لگی۔ بابا، آن روتے ہوئے چلائی اور شاہد کو پکڑنا چاہا، لیکن وہ زمین بوس ہو گئے۔ فرین نے اپنی بندوق اعظم کی جانب کی تھی، لیکن تب تک اعظم کے آدمی اسے اپنی گرفت میں جکڑ کر اس سے بندوق لے چکے تھے۔ اعظم پریشانی سے آن کے پاس آیا جس نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ شاہد کے سینے پر رکھا تھا۔ بابا، آن نے روتے ہوئے انہیں پکارا، جبکہ گولی کی آواز سن کر گاڑی کے پاس کھڑا ارشمان پریشانی سے وہاں آیا۔ ہمیں انہیں اسپتال لے جانا ہوگا۔ اعظم کے کہنے پر ارشمان نے ہاں میں سر ہلایا اور شاہد کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال کی جانب چل دیے۔ آن شاہد کے پاس بیٹھی تھی اور اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا اور اسے خون روکنے کے لیے شاہد کے زخم پر رکھ دیا۔ شاہد نے روتے ہوئے آن کو دیکھا جس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر شاہد کے چہرے پر گر رہے تھے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا بیٹا، اپنے بابا کو معاف کر دینا۔ اتنا کہہ کر شاہد کا وجود ساخت ہو گیا اور آن کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ ارشمان نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہسپتال پہنچ گئے تھے اور شاہد کو ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ ارشمان آن کے پاس آیا جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ ارشمان نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تو آن مزید رونے لگی۔ وہ گولی مجھے مارنا چاہتی تھی مگر بابا سامنے آ گئے، انہیں کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ آن نے روتے ہوئے کہا اور ارشمان نے اس کی کمر سے ہلا کر اسے دلاسا دیا۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، کیوں جذبات میں بہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اسے یہ بھی خیال نہ آیا کہ اس کی آن وہاں ہے، اگر آن کو کچھ ہو جاتا تو ارشمان خود کو معاف نہیں کر پاتا، کبھی بھی نہیں۔ سلطان کنیز کو گھر واپس لے آیا تھا۔ حویلی پہنچتے ہی سلطان نے کنیز کو کمرے میں جانے کا کہا اور خود فرین کے کمرے میں آ گیا۔ فرین کی تصویر دیکھ کر سلطان اس تصویر کے پاس آیا، اس تصویر کو اپنے ہاتھ میں جکڑ لیا۔ ابھی بھی اس کا دل نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی ماں جس سے وہ جان سے زیادہ محبت کرتا تھا وہی اس کے باپ کی قاتل تھی۔ سلطان کا دل کیا خود کی جان لے لے، اسے اپنی رگوں میں دوڑتے اس خون سے نفرت ہو رہی تھی جو کہ اس عورت کا تھا۔ سلطان نے اس تصویر کو خود سے دور پھینکا اور اپنے بالوں کو ہاتھ میں دبوچتا
چیخ کر رونے لگا، اسے لگ رہا تھا وہ مکمل طور پر برباد ہو گیا ہے، ایک پل میں اس کا پورا جہان اجڑ گیا ہے، آج صحیح معنوں میں سب کچھ برباد ہو گیا تھا۔ سلطان کے لیے پریشان ہوتی کنیز جو اس کے پیچھے آئی تھی، اسے یوں روتے دیکھ کر اس کی پلکیں بھی بھیگ گئی تھیں۔ وہ سلطان کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ سلطان نے پلٹ کر ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں بیچ دیا۔ کنیز کو اپنے سینے سے لگائے سلطان تڑپ تڑپ کر رونے لگا اور کنیز چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پائی۔ وہ جانتی تھی جو درد سلطان کو ملا ہے اس کا کوئی مرہم نہیں تھا، اس نے اپنے ہاتھ سلطان کے سر پر رکھے اور اس کے بال سہلانے لگے۔ میں آپ کے پاس ہوں سائی جی، ہمیشہ آپ کے پاس ہوں، کنیز نے نم آواز میں کہا تو سلطان آ کے میچتا مزید روانی سے رونے لگا۔ سلطان کی تکلیف میں وہ لڑکی اپنی ہر تکلیف، ہر ناراضگی بھلا کر اس کا سہارا بن رہی تھی۔ نیک بیوی بھی خدا کی ایک نعمت ہوتی ہے جس کی قدر سلطان نے نہیں کی تھی، لیکن اب وہ دل و جان سے اس کی قدر کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ سلطان عظیم کردار کی مالک اپنی اس ملکہ کا غلام بن کر اس کے ساتھ جینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، فرحین کو اس کال کوٹری میں قید کیا گیا تھا جہاں مجرموں کو رکھا جاتا ہے۔ اس اندھیرے میں اور تنہائی میں بیٹھی وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا ہر کوئی اس پر ہنس رہا ہو، اس نے زندگی سے کیا حاصل کیا تھا، اپنے شوہر کو اپنے بھائی کی وجہ سے قربان کر کے اسے حاصل کیا ہوا تھا، اس کے بیٹے تک اس سے نفرت کر رہے تھے، اس کی موت چاہتے تھے۔ فرحین نے اپنے بال اپنے ہاتھ سے نوچے اور چیخ کر رونے لگی۔ اب کیوں رو رہی ہیں بھابھی؟ مجھے زندہ جلا کر تو کافی خوش ہوئی تھیں۔ فرحین کو سمن کا ہیولا نظر آیا جو ان پر ہنس رہا تھا۔ وہ اس لیے رو رہی ہے کیونکہ اس کے گناہوں کا گھڑا بھر گیا ہے، اب اسے سزا ملے گی۔ اب کی بار یوسف کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ ہاں، جیسے اس نے ہمیں مارا اب اس کے بیٹے اسے ماریں گے، صحیح سزا ملے گی اسے۔ مجاہد کی آواز فرحین کے کانوں سے ٹکرائی تو انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چیخ کر رونے لگی۔ چپ کر جاؤ سب، خدا کے لیے چپ کر جاؤ، فرحین نے روتے ہوئے کہا، جبکہ ابھی بھی یوسف، مجاہد اور سمن کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی جو اسے قاتل قاتل کہہ رہے تھے۔ فرحین کتنی دیر روتے ہوئے چلا رہی تھی، پھر ان کا دماغی توازن بگڑا اور کہکے لگا کر ہنسنے لگی جبکہ ہاتھ اپنے بالوں کو نوچ رہے تھے۔ بری ہوں میں، بہت بری، سب کو مار دوں گی، فرحین نے ہنستے ہوئے کہا اور اب کی بار ناخن اپنے منہ پر مارے۔ ساری رات اس کال کوٹری میں بند وہ کبھی کس سے تھک کر روتی تو کبھی کہکے لگا کر ہنستی۔ گناہوں کا انجام تو یہی ہوتا ہے شنام، گناہ ہمیں ڈراتا ہے، لیکن جب گناہ کرنے کر کے ہمارا خوف اتر جاتا ہے تو ہمیں اس گناہ کی عادت ہو جاتی ہے اور پھر اس گناہ سے خوف بھی نہیں آتا، لیکن آخر میں گناہ ہمیں برباد کر دیتا ہے، بالکل جیسے آج فرحین بیگم برباد ہوئی تھی۔